मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। बहावलपुर वालों, आज आपने कमाल कर दिया माशाअल्लाह। तकरीर में बाद में करूंगी, पहले मेरे साथ मिलकर बहावलपुर जिंदाबाद का नारा लगा दो। बहावलपुर, बहावलपुर। आपको पता है कि मैं तकरीबन 2 बजे सऊद मजीद साहब के घर से निकली थी। चले बस करें, बाद में चलाना। मैं तकरीबन 2 बजे बहावलपुर में सऊद मजीद साहब के घर से निकली थी और अब क्या टाइम हो गया? आज बहावलपुर के लाखों, हजारों नहीं लाखों अवाम मुझे सड़क पर मेरे साथ चले माशाल्लाह। और बहावलपुर वालों, इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत दी आपने मुझे कि मैंने कंटेनर के ऊपर से खड़े होकर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वीडियो कॉल की और मैंने कहा, ये देखें अपने चाहने वालों का समंदर यहाँ पर। एक चीज मैं बता दूं बहावलपुर वालों, मोहम्मद नवाज शरीफ आपसे बहुत टूट के मोहब्बत करता है। और आज आपने नवाज शरीफ की मोहब्बत का जवाब पहले से भी बढ़ के दिया है। जिंदाबाद बहावलपुर, जिंदाबाद। और मैं बहावलपुर वालों, मैं ये कहना चाहती हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप हुक्म करें तो बहावलपुर का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, अगर मैं इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो क्या होगा? महंगाई के तंग आए हुए, पहले मुझे ये बताओ, हाथ उठा के महंगाई से कौन कौन तंग आया हुआ है? तो अगर जमहूरियत के चाहने वाले वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर वोट को इज्जत छीनने के लिए बेताब, अगर इस समंदर को आज मैं इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो जाली वज़ीर आज़म याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और आज हम बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन मैं आज आपके साथ, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, मैं जानती हूं। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बहावलपुर जाओ और लोगों की तकलीफ का एहसास करते हुए उनके साथ खड़ी हो और उनको बताओ कि मैं अपने लोगों के लिए जो महंगाई से पिस रहे हैं, जो इस जाली हुकूमत की नालायकी से पिस रहे हैं, मैं उनके लिए लड़ूंगा और इंशाअल्लाह उनका हक उनको दिलवा के रहूंगा। सब मिलके कहो गो नियाज़ी। सहारा दो
की तरफ हम रुके नहीं, जो डर गए वो मर गए, जो डरते नहीं वो मरते नहीं, अदल बहाल करा जरा मुझे बताना, इंशाअल्लाह ताला बहावलपुर ने आज फैसला सुना दिया है। इस हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके इंशाअल्लाह। तो बहावलपुर वालों जरा ये भी बता दो कि इन जाली असेंबलियों में बैठे रही या इस्तीफा दे दें। जरा आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ, जाली असेंबलियों में बैठे रहे या इस्तीफा दे दें। याद रखना जिस दिन पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए उस दिन इस हुकूमत का काम इंशाअल्लाह ताला तमाम हो जाएगा। मुझे एहसास है, मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझे कहते हैं कि मरियम बीबी, महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे एहसास है, मुझे हमदर्दी है आपके साथ, लेकिन मेरी बात सुनो, महंगाई इतनी बुरी तरह बढ़ गई है कि जो आटा नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपए किलो था, आज कितने रुपए किलो है आटा? 80-90 रुपए किलो है। और जो चीनी, नवाज शरीफ के दौर में चीनी 52 रुपए 50 रुपए किलो थी, आज कितने रुपए किलो है? 120 रुपए किलो है। और बिजली और गैस की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ऐलान हो चुका है, IMF ने कहा है कि बिजली की कीमतें 25% बढ़ानी पड़ेंगी। मुझे एहसास है कि बहावलपुर के आवाम अपनी रोटी पूरी करे, अपने बच्चों की फीसें पूरी करे, अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे दे, अपने बिजली के बिल दे, अपने गैस के बिल दे, या अपने घर में बूढ़े या मरीजों की दवाइयों का बंदोबस्त करे। मुझे एहसास है बहावलपुर वालों, मुझे एहसास है। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द इस जाली वजीर आजम को घर भेजे, इस नालायक वजीर आजम को घर भेजे, इस नाअहल वजीर आजम को घर भेजे, जो 2.5-3 साल बाद आकर कहता है कि तैयारी के बगैर किसी को नहीं लाना चाहिए। 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि मुझे काम नहीं आता। और मुर्गी की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। और मुर्गी को छोड़ो, मैं इस मुल्क में अब कोई सब्जी खाने के काबिल भी नहीं है। माश की दाल की कीमत 250 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो। मुझे एहसास है मेरे भावलपुर के भाइयों बहनों बुजुर्गों, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को आपका एहसास है। और यही एहसास आज हम सबको खींच कर आपके पास लेकर आया है। लेकिन याद रखना, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन याद रखना बहावलपुर वालों, पंजाब को ताना दिया जाता था ना कि पंजाब जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं होता। जब तक दूसरे भाई
دوسرے صوبے یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک پنجاب کھڑا نہیں ہوگا اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو سن لو کہ نہ صرف پنجاب کھڑا ہو گیا ہے بلکہ پنجاب اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اور جانتے ہو نا، یہ بات جانتے ہو نا کہ جب پنجاب کھڑا ہو جاتا ہے تو کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، پتہ ہے نا؟ تو یہ جو اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے، سلیکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں اور سلیکٹڈ بھی دیکھ رہا ہے کہ پنجاب کے عوام کھڑے ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ بولو، پنجاب کے عوام اپنا حصہ، اپنا حق چھیننے کے لیے تیار ہو. آپ کے جس ووٹ پر سلیکٹڈ نے ڈاکہ ڈالا تھا وہ ووٹ واپس لینے کے لیے تیار ہو. اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیار ہو. یہ تبدیلی کا نعرہ لگاتا تھا نا، تو ذرا مجھے ہر بات پر ہاتھ اٹھا کر بتانا کہ کیا اس کو تبدیلی کہتے ہیں؟ بتاؤ کہ کیا لوگوں کے گھروں میں دھیان سے چوٹ نہ لگ جائے. کیا منصف گرے، بار بار گرے، انصاف کے دعوے دار گرے. اسلام نہاد میں ماروں سے، یہود کے پیروکاروں سے، اس مٹی کے غداروں سے، گھر کے علائے کاروں سے یہ دیش چھڑانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں. حاضی کو سنانا. آواز آ رہی ہے؟ تو مجھے بتاؤ، کیا مہنگائی کے اس طوفان کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا نالائکی اور نااہلی کے سمندر کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا بے روزگاری کے اس سیلاب کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا کشمیر فروشی کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا قومی مفاد فروشی کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا غریب کے چولہے کی آگ بجھا دینے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا 27 ارب کی 4 میٹروز اور 127 ارب کی صرف ایک میٹرو جو چلتی کم اور جلتی زیادہ، اس کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا 120 روپے کلو چینی کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا مہنگی ترین بجلی کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا مہنگی ترین گیس کو جو آتی بھی نہیں ہے اس کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا LNG پر 122 ارب کے ڈاکے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا آٹا چینی چوری کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا آٹا چینی LNG مافیاز کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا تابعداری کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا دوائیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کو تبدیلی
دوائیوں میں ڈکیتیاں کرنے والوں کو انعامات اور وزارتیں دینے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا غریب کی جھونپڑی کو گرا دینے اور بنی گالا کے ایکڑوں پر پھیلے محل کو ریگولرائز کرانے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا ناقانونیت کو تبدیلی کہتے ہیں؟ مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں نے دیکھا اسلام آباد میں کل رات کو 22 سال کے ایک لڑکے کو جو اوبر کا ڈرائیور تھا اور محنت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا، اس کو پولیس نے سامنے سے گولیاں مار کر مار دیا۔ اور یقین کرو وہ تحریک انصاف کا ماننے والا تھا، اس کے لیے کسی تحریک انصاف کو اور اس جعلی وزیر اعظم کو آواز اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ ہم آواز اٹھا رہے اس 22 سالہ بچے کو جس کو اسلام آباد کی سڑکوں پر شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح بلوچستان میں آج کئی کان میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کارکن آج شہید ہو گئے ہیں۔ کسی کی کان پر جھو نہیں رینگی۔ میں یہ جانتی ہوں، بتاؤ مجھے، کیا اس بے حس حکومت کو تبدیلی کہتے ہیں؟ اور پھر کہتا ہے، اور پھر بار بار یہ بات کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں۔ بار بار یہ کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں۔ تم 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہو اور 300 کنال کا محل چلاتے ہو جہاں تم نے درجنوں نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اور پھر بھی تم جانتے ہو کہ فوج کہتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں۔ میری بہن جس کو علیمہ باجی کہتے ہیں، اس نے کروڑوں کا بلیک کا پیسہ وائٹ کر لیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں۔ گندم، چینی اور LNG پر ڈاکہ ڈالا، جیبیں بھری، لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں۔ بلین پی سونامی میں وہ درخت پتہ نہیں کہاں لگے جو کسی کو نظر نہیں آ رہے، لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں۔ 27 ارب کی میٹرو کو یہ 127 ارب کا بناتا ہے اور فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں۔ مجھے اربوں روپے کی بیرونی اسرائیل سے، انڈیا سے منظوری ہوئی، جس کے اوپر آج الیکشن کمیشن اور پاکستان میں صاف بن کر بیٹھا ہوں اور اس اسرائیل کو آگے بڑھنے کے خلاف بتاؤ ذرا، کیونکہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں۔ غریب مریضوں کا خون نچوڑ لیا، دوائی 500% مہنگی ہو گئی اور سارا پیسہ اس کی جیب میں گیا، اس کی دوستوں کی جیب میں گیا، لیکن فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں۔ میں نے سنو، یہ تابے دار خان کہتا ہے کہ میں نے
نہیں ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے غریبوں کے گھر گرا کر، غریبوں کی جھونپڑیاں گرا کر میں نے بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرا لیا، لیکن فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. بات سنو، بات سنو. میں نے ایک اینٹ لگائے بغیر، میں نے ایک اینٹ لگائے بغیر، ایک اینٹ، دو اینٹیں نہیں، ایک اینٹ لگائے بغیر میں نے پاکستان کی تاریخ کے قرضے دگنے کر دیے. لیکن فوج جانتی ہے کہ میں غریب روٹی کو ترس گیا، نوجوان نوکری کو ترس گیا، بچے اپنی فیسوں کو ترس گئے، گھر والے اپنی گیس کے بجلی کے بل دینے کو ترس گئے. اور فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں. فوج جانتی ہے، فوج جانتی ہے، اور فوج بھی بولے گی کہ تم نے بڑی ایمانداری سے کرپشن کی ہے. اور یہ دیکھو، ایک منٹ، اور یہ دیکھو یہ کون کھڑا ہے؟ نہیں، یہ کون کھڑا ہے؟ ایک دفعہ پھر ایک آواز میں بتا دیں، یہ کون کھڑا ہے؟ یہ کھڑا ہے نواز شریف کا شیر رانا ثناء اللہ. یہ بھی جانتے ہو نا، یہ بھی جانتے ہو کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر کیا کیس ڈالا تھا. اور کل انٹرویو میں، ویسے میں سنتی نہیں، پڑھتی ہوں کیونکہ اس کی باتیں میرے سے سنی نہیں جاتی، میں نے سنا کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ پر مان گیا کہ میں نے جھوٹا کیس بنایا تھا. کہتا ہے کہ میرے کیبنٹ نے بنا دیا تھا، مجھے تھوڑی پتا تھا سچا اور جھوٹا ہے. تو بہاولپور والوں، رانا ثناء اللہ کے سچے اور جھوٹے ہونے کا نہیں پتا تھا، لیکن جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اتنے بڑے بڑے ثبوت نظر نہیں آتے. پیزا پیزا، لیکن میرے ساتھ مل کے بولو، رانا ثناء اللہ کو میں جھوٹے کیس میں پکڑ لیتا ہوں، لیکن عاصم سلیم باجوہ کو کھربوں کے ثبوت ہونے کے باوجود میری ہمت نہیں پڑتی، کیونکہ فوج جانتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. تو چلو، میں نے بہت وقت لے لیا، اب میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے، تو ایک دفعہ پھر بتا دو. ویسے ایک بات بتاؤں، اس حکومت سے نجات کیوں ضروری ہے؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اور آپ لوگ میرے سے زیادہ بڑی قسم کھا کر کہو گے کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اتنی نالائق، اتنی کرپٹ اور اتنی نااہل حکومت پاکستان نے نہیں دیکھی. تو بتا دو بہاولپور، ایک دفعہ پھر بتا دو، پنجاب اپنی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. پنجاب
تیار ہیں؟ پنجاب پاکستان کو اس نااہل اور کرپٹ آدمی سے نجات دیے تیار ہے؟ اور اگر مریم نواز شریف آپ کو کال دے گی تو اسلام آباد کی طرف مارچ کرو گے؟ لڑو گے؟ بیٹھو گے؟ اپنا حق چھینو گے؟ زندہ باد بہاولپور، زندہ باد میرا سونا پنجاب، زندہ باد نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، اور میرے ساتھ مل کر آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو. پاکستان